گزشتہ سیشن میں ہم نے یونٹ نمبر 1 کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے یونٹ کے پہلے 2 لیسنز پڑھے تھے، جن میں 2 حروف، پورے کا پورا یونٹ ہی ہے مختلف حروف کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں بکثرت ملٹیپل ٹائم جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو 2 حروف ہم نے پڑھے، ایک انا اور دوسرا لام زیر لی۔ انا والا سبق ہم نے کمپلیٹ کیا، اور لی کے لیے فور کے معنی میں آتا ہے، اسے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے جو مشقیں ہیں انہیں بھی دیکھنے کی کوشش کی ہوگی، حل کیا ہوگا، اور دہرانے کی بھی اسباق کو کوشش کی ہوگی۔ آج کے سبق میں آئندہ جو 4 اسباق گو تھرو کرنے کے لیے آپ سے کہا گیا تھا، جو مختلف حروف پر مشتمل ہیں، سبق نمبر 3 سے لے کے سبق نمبر 6 تک، مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ والے اسباق بھی دیکھ لیے ہوں گے، بلکہ سبق نمبر 7 تک، جن میں فی ہے، اسی طرح سے اعلیٰ ہے، اور من ہے، اسی طرح سے الہ ہے۔ تو یہ 4 حروف ہیں جن کو آج ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف حروف تو آ ہی رہے ہیں ہمارے سامنے، حروف کے ساتھ ساتھ نئی وکیب بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، بہت سے نئے الفاظ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو اگرچہ اردو اور عربی کے سملر نہیں ہیں لیکن قرآن کریم کے ہیں۔ تو بطور وکیبلری، بطور نئے الفاظ کے، انہیں بھی ہم یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں کوشش کریں گے۔ حروف ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اور ساتھ میں جو نئے الفاظ آ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اسی سبق کو دیکھیں، سبق نمبر 3 کو جو آج ہمارے سامنے آئے گا، اس میں الضلالۃ یہ نیا ہے، پہلے نہیں آیا۔ اسی طرح سے السعیر یہ بھی نیا ہے، الجحیم یہ بھی نیا ہے۔ تو اس طرح سے نئے الفاظ یہ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب بھی کوئی نیا لفظ ہمارے سامنے آئے، اسے فوراً سے یاد کر لیں، تاکہ قرآن کریم مطالعہ کرتے وقت یا جب ہم آگے چلے جائیں گے، دوسرے اسباق ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے، ان میں یہ لفظ ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں دقت اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سبق نمبر 3 کو ہم پڑھیں گے، یونٹ 2 کے سبق نمبر 3 کو کوئی ایک کینڈیڈیٹ پڑھ دیں، شروع سے پڑھ دیں، پھر انشاءاللہ مشقیں حل کرتے ہیں۔ جی رضوانہ خان صاحبہ پلیز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق نمبر 3 میں ہم نے بتایا ہے الکتاب و کتاب فی الکتابی، کتاب میں درج مثالوں میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ الارض زمین فی الارضی زمین میں، تو فی کا مطلب ہم لیں گے میں۔ القرآن و قرآن فی القرآنی قرآن میں، الکتاب و کتاب فی الکتابی کتاب میں۔ مذکورہ والا مثالوں سے واضح کہ فی کا مطلب میں ہے، اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے عموماً زیر ہوتی ہے۔ فی اور اس سے اگلا لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں، لہٰذا فی اور اس کے بعد والے لفظ کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ درجہ مثالوں میں قطعوں کا ترجمہ خود کیجیے۔ فی القرآنی قرآن میں، فی الدنیا دنیا میں، فی الکفر کفر میں، فی عذاب عذاب میں، فی التوراتی تورات میں، فی القتل قتل میں، فی اللیلی رات میں، فی التابوت صندوق میں، فی جی المیزان ترازو میں۔ بتائیے رضوان خان صاحبہ، جی بتائیے جی بتائیے فی الفتنتی، فتنہ میں فی الجحیم، اس کا اثر جہنم آئے گا یا؟ جہنم کو جہیم کہتے ہیں، دوزخ لکھا ہوا ہے تو جی جہنم، آگ، دوزخ کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بتائیے فی الملکی، بادشاہت میں، ویری گڈ، فی الخمری، سوری خمر، شراب میں، جی شراب میں، شراب میں، فی السماواتی، یہ آئے گا آسمانوں میں۔ آسمانوں میں، ویری گڈ۔ یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر کیا ہے؟
फिर समा। फिसमा, शाबाश, वेरी गुड, सर ये समा। इसका मतलब हेवन भी होता है ना कुरान में? समावात का। जी। नहीं, उसमें सर वो जो समा आएगा वो मेरे ख्याल में सुनने वाले को कहा जाता है नहीं नहीं, समा। वो और है, समा और है, सीन मीम और आइन। जी। ये समा है, मुझे नहीं मालूम कि जन्नत के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है या नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है। आसमान का माना तो आसमान ही है, समा आसमान के माना में आया है और बुलंदी के लिए आया है। समा जी। कुरान करीम में बुलंदी को, ऊंचाई को बताने के लिए तो आया है, लेकिन जन्नत का मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में है तो ज़रूर शेयर करें। सर ये जो लफ्ज आता है फिल साइरी, अब इसमें इन्होंने बताया दहकती आग। अब इसमें नार का मतलब भी आग आएगा और जहन्नम का मतलब जहन्नम भी है और आग भी है, तीनों है। देखें, जो नार है उसका मतलब तो आग है, जी। लेकिन सईर का मतलब सिर्फ आग नहीं है, बल्कि वो आग जो बहुत तेज़ दहकती हो, हुई है। जो बहुत तेज़ हो। और जी। जहन्नम, उसमें सिर्फ आग नहीं है, बल्कि बात। आग के अलावा भी बहुत सारी, तो दो तीनों में फ़र्क है। जहन्नम उस जगह का नाम है जिसमें आग के अलावा भी बहुत कुछ है, अजाब की बहुत सी सूरतें, अजाब की मुख्तलिफ सूरतों में से एक सूरत आग है। और नार सादा आग को कहा जाता है, सईर वो आग जो बहुत तेज़ हो, दहकती हुई आग है। जी बताइए मिस रिजवाना खान साहिबा। फिल बर्री, पर उसको बोलेंगे पानी को, समंदर को। फिल बहरी। खुशकी को, खुशकी में। अच्छा, बाहर खुशकी और बर समंदर, ये तो उल्ट कर दिया आपने बिल्कुल। सॉरी, सर बाहर आएगा समुंदर में हम्म, और और वो बर आएगा, बर होएगा, बर्रो बाहर, बर्रो खुशकी में। खुशकी में। तो ये बहुत सिंपल है, पहले हमने पढ़ रखा है, तो इतना सोचना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है। बताइए, फिल आदाबी, अजाब में। फी ज़ालिका, सॉरी। फी ज़ालिका। फी में, जाली का इसमें। शाबाश, इस आपने बहुत अच्छा तर्जुमा किया है। बाज़ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, ज़ालिका का माना तो होता है वो या ये, तो इसको तर्जुमा कर रहे होते हैं वो में, ये में। तो इसमें आपने डायरेक्शन को चूंकि आइडेंटिफाई करना होता है ज़ालिका के तरीके से, और तर्जुमा आप उर्दू ज़ुबान में कैसे करते हैं, कभी वो, कभी ये, कभी इस, कभी उस। तो आपने जी। बहुत अच्छा किया। बताइए, फिल मसाजिदी। ये आएगा मसाजिद में या मसाजिदों में। मसाजिद एक लफ्ज मस्जिद को बोलेंगे, मस्जिद तो मस्जिद आएगा। मसाजिद मस्जिद की जमा आएगी तो मसाजिदों में आएगा या मस्जिदों में आएगा। बहुत ज़्यादा जुमले आपने बोले मिस रिजवाना खान हाँ, साहिबा। इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कल इसमें। जस्ट आप कहेंगे मसाजिद में, बस। मसाजिद में, अगर आप ठीक है। बेस उर्दू को रखें ना, जी। उर्दू में मस्जिद को मस्जिद और मसाजिद को मसाजिद कहा जाता है, और फी ठीक का है, माना में मसाजिद में, जस्ट ख़त्म। मसाजिद ही बोलेंगे। जी बताइए, बताइए, फिल मदीनती। शहर में। शाबाश, फिल गारी, सॉरी। फिल गारी, गारी, एक गार में। गार एक में, गार, बहुत गार अच्छा। में। फिल ज़ुलुमाती, अंधेरों में। अंधेरों में, जुलूमात में, तारीकियों में। बताइए, फिर सुदूरी, सुदूर, सर किधर लिखा हुआ है फिर सदूर। ज़ुबानी आना चाहिए। फिर सुदूरी, अच्छा, सीनों में सदूर सीनों उन्नास। में। फिल मिल्लती, मिल्लत में। मिल्लत में। अच्छा, यहाँ एक मैं आपको एक मुझे और मतलब कंफ्यूजन थी, बताऊँ। मैंने किया नहीं था कि मिल्लत से कंफ्यूजन थी कि मिल्लत क्या चीज होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताने लगा हूँ फ़ी के माना के बारे में। कभी, बल्कि यूजली ऐसा ही होता है कि फ़ी का माना होता है मैं, जी। लेकिन सम टाइम बाज़ ऐसे अल्फाज के शुरू में भी आ रहा होता है फ़ी कि वहाँ में इसका माना मुनासिब नहीं लग रहा होता। ठीक है, जी। जैसे हम्म। फिल उम्मती, ठीक है। हम्म। इसी तरह जी। से फिल मिल्ला का वर्ड आपके सामने आया है, तो इस वक्त इसका माना होगा के बारे में। की फिल बारे में। मिल्लती, मिल्लत के बारे में, उम्मत के बारे में, ठीक है, के बारे जी। में। तो असल तो माना में ही है, लेकिन हम उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उर्दू मुहावरे के अंदर डालने के लिए
اس کے ساتھ کے بارے بھی لگا دیتے ہیں، کے ملت بارے میں، ملت کے بارے میں. ملت امت کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں. جی بتائیے رضوانہ خان صاحبہ، فی الحیاتی، دنیا میں فی الحیاتی. اچھا نہیں، بتائیے فی الدنیا. دنیا میں. دنیا حیات کا مطلب ہوتا ہے حیات زندگی میں. آپ حیات بھی کہہ سکتے تھے، آپ کہہ سکتے تھے حیات میں زندگی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو حیات جاودانی، آب حیات. حیات کا ورڈ بھی اردو میں آ رہا ہوتا ہے، آب حیات بولتے ہیں نا ہم لوگ. جی اچھا بتائیے فی السفینتی، کشتی میں. کشتی میں. فی النہاری، نہار. اچھا فی اللیلی، پھر نہار دن میں. اوکے. فی صبح. اللیلی. پھر لیلی رات میں. اب دیکھیں نا لیل و نہار بھی یوز ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ ابھی ابھی یاد کریں، کیونکہ آگے جب آئیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ نہار کیا چیز ہوتی ہے. حالانکہ ہوں، نہار بھی ایز اٹ از یوز ہوتا ہے اردو میں. ہم کہتے ہیں لیل و نہار، آگے سے لیل و نہار کہیں نہیں پتہ تو چلا. یہ کچھ لفظ پڑھتے ہیں تو قرآن پہ کچھ آیات کے ذہن میں مطلب آتے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ آ جائے. جیسے سفینہ ہے، ہوں. اس میں ذکر تھا، سورۃ کاف میں سفینہ کا ذکر آیا ہوا ہے، اس چلو طرح سے. بتائیے جی مسز رانا خان صاحبہ، فی الحربی. سوری. حرب، حرب. ہر جنگ. جنگ میں. جنگ میں. فی الخلقی. خلقت. فی الخلق کی تخلیق. فی تخلیق کیسے السجنی. ہوگا سر؟ سر تخلیق جو ہے، خلق کو تخلیق کیا چیز ہے؟ کسی کو تخلیق کیا گیا جیسے ہے ہاں جی، پیدا کرنے کو کہتے ہیں، تخلیق. خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فی تخلیق. السجنی، جیل میں. جیل سر میں. سر اس کا جیل کیسے ہوگا؟ سجینی. سجین نہیں ہے، یہ سجن ہے. سجن ہے عربک میں، جیل کو سجنی. کہتے ہیں، اوکے. سجن. اچھا مجھے امید ہے کہ یہ الفاظ آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے. اس میں کافی سارے نئے کچھ الفاظ ہیں. نہیں ہے، فار ایگزامپل سفینہ، اسی کچھ طرح سے نہیں ہے. ضلالہ، جحیم، سعیر، اثم اور تراب. اور اس کے علاوہ اور کون سا لفظ ہے، یہی. پھر اور خمر، خیرات. یہ بہت سارے الفاظ نئے آئے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. آگے بھی پڑھیے. اگر فی کے بعد دو یا تین الفاظ آپس میں واو کے ساتھ آئیں تو ان کا مفہوم اکٹھا ہی سمجھا جاتا ہے. جیسے آتا ہے فی دنیا، تو ایسے ہم آتا ہے فی دنیا، دنیا میں. فی دنیا والآخرات، دین دنیا اور آخرت میں. شاباش، بالکل ریلیکس ہو گئے اطمینان کے ساتھ. واؤ کے ساتھ مین وہی جو واؤ کی سائنس آپ پڑھ چکے ہیں. یہ جی دو واو میں اور یا دو آتا ہوں. سے زائد الفاظ کو ملانے کے لیے آتا ہے. اور اس کا معنی اور فی کا معنی اپنی جگہ پہ رہے گا جیسے کا جیسا ہے. تو اسی طرح فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں. ہوں. آگے اس میں ہے فی العلم والجسم، علم اور جسم میں. فی السماوات والارض، اور آسمانوں میں اور زمین میں. دو آسمانوں، مرتبہ اور آپ نے کس جی کا دیا. سوری، میں اس میں آئے گا آسمانوں اور زمین میں. شاباش، چلیے چلیے. فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں. فی الخمر والمیسر. اچھا، میسر والمیسر. میسر. اوکے. جوئی اور آسمان میں. آسمان کس کا کر رہے ہیں مسز زوانا خان صاحبہ. آسانی میں. آسانی میں. آسانی. آکان. آسان میں کیا ہے یہ خمر. لفظ؟ کمر. خمر کس کو بولتے. کمرے. آج بر زیادہ تو نہیں سن لیا آپ سے. آپ کہہ رہے ہو ہاں، سر. زیادہ سن لیا آپ نے. نہیں سر، یہ فی اچھا چلے. الخمر فی والمیسر. الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں. فی البأساء والضراء، بأسات تکلیف تنگی کو تنگی کہتے اور ہیں. تکلیف اور تنگی میں، تکلیف اور تنگی میں. تنگی فی میں. السراء والضراء، خوشحالی خوشی اور تنگی اور میں. تنگی میں. سر اس میں دیکھیں یہاں، اوکے یہاں بھی بس ذرا ہے اور ادھر بھی خوشحالی اور تنگی میں. فی التوراۃ والانجیل والقرآن. ٹرانسلیٹ کریں. جی تورات، انجیل اور قرآن میں. شاباش، بہت شکریہ مس رضوانہ خان صاحبہ، بہت اچھا پڑھایا آپ نے. جی آگے کون پڑھیں گے. آگے یہیں سے آگے کنٹینیو کریں. کون پڑھیں گے. ہاتھ ہی نہیں کھڑے کسی کے بھی.
اگر فی کے بعد لفظ ال کے بغیر ہو تو مفہوم میں کسی یا ایک کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے آپ پہلے میں پڑھ چکے ہیں. جی پلیز انم صاحبہ. فی شکن. فی شک ایک شک یا کسی ایک شک میں. فی رحمت ایک رحمت یا کسی ایک رحمت میں. آپ دو میں سے ایک چوز کریں گے جو آپ موسٹ سوٹیبل سمجھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے. ٹھیک ہے. فی رحمت ایک رحمت میں. فی امت کسی امت میں. بتائیے فی بتائیے. فی یومن. یوم کسی یوم میں، کسی دن میں. ہاں، کسی دن میں، ایک دن میں. فی لیلتن. لیلتن لیلتن لیل کس کو کہتے ہیں؟ لیل رات کو کہتے ہیں. اور لیلہ کس کو بولیں گے؟ لیلتن لیلہ بھی رات کو ہی بولیں گے. جی. ٹھیک ہے، اسی کا مؤنث ہے. فی لیلتن. کسی رات میں. کسی رات میں. فی ریبن. ریبن مجھے نہیں پتا ریبن کا مطلب. ریب کس کو کہتے ہیں؟ لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب شک. شاباش، شک کو کہتے ہیں. فی ریبن. کسی شک میں. کسی شک میں. فی جنت. ایک جنت میں. ایک جنت میں. فی عذاب. کسی عذاب میں. فی شقاق. کسی اختلاف میں. کسی اختلاف میں. فی قریۃ. سوری فی قریہ. قریہ کریہ کیا ہوتا ہے سر؟ قریہ بستی کو کہتے ہیں. قریہ 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 بستی کو کہتے ہیں. فی قریۃ. کسی بستی میں. کسی بستی میں. آگے بڑھیے. فی کے شروع میں تاکید کے لیے لا آنے سے قطع اور اس کا مفہوم دونوں ہی وسیع ہو جاتے ہیں. آپ لام زبر لا کو پڑھ چکے ہیں، تاکید کے لیے آتا ہے. لام تاکید بھی اس کو بولتے ہیں. تو فی کے شروع میں سم ٹائم یہ آ رہا ہوتا ہے اور تاکید کا معنی اس میں پیدا ہو جائے گا، بقیہ ویسے کا ویسا رہے گا. پڑھیے ذرا. لفی شکن. لافی شک یقیناً ایک شک میں. چلیے آگے. لافی قولن یقیناً ایک قول میں. لافی خسرن یقیناً کسی خسارے میں. ویری گڈ، لا بہت اچھے. نعمتن لا فی نعمن نعیم. لفی نعیم. نعیم بے شک کسی نعمت میں. لا فی زلال بے شک کسی زلال کیا ہوتا ہے اس کا؟ گمراہی. گمراہی. بے شک کسی گمراہی میں. لافی جہیم بے شک کسی جہنم کسی جہنم جہنم میں. یقیناً کسی جہنم میں. جی. یقیناً کسی جہنم. اچھا، یہ بے شک بھی کہہ سکتے، یقیناً بھی کہہ سکتے، دونوں یس ہی یس فورس کرتے یس ہیں. یس یس. لافی شقاقن یقیناً کسی اختلاف میں. لافی خلقن بے شک پیدا کرنے والا. کسی، دیکھیں نا، پیدا بے کرنے شک والا. کسی کے پیدا کرنے والا. خلق پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے، پیدا ہونے کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں، برتھ کو کہتے ہیں. یقیناً کسی برتھ میں، پیدائش میں، تخلیق میں. چلیے آگے چلیے. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے درج ذیل جملوں اور آیت کا ترجمہ اب آپ خود کر سکتے ہیں. اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ شاباش شاباش. یقیناً فی ذَلِکَ یقیناً بے شک
اس میں نشانیاں ہیں. لا آیا. لا. شاباش شاباش. اچھا، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے. یقیناً نشانی ہے. کتنی نشانی؟ 1 2 3 4. کیا؟ کتنی نشانیاں ہیں؟ ایک نشانی ہے، کوئی او نشانی ہے؟ اچھا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. شاباش. اب دیکھیں نا، اب آپ نے بالکل ایکوریٹ ترجمہ کیا. آپ نے رولز پڑھ رکھے ہیں. جب تک آپ نے ایکسرسائز نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ادھوری رہے گی. سبھی سوچتے رہیں انم صاحبہ کمپلیٹ کیجئے. آپ نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے جو یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے، سب کچھ آپ نے پڑھ رکھا ہے. جی ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. لا آیاتن. بے آیات شک خود ہی پلورل ہے تو ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. شاباش. چلیے چلیے چلیے. ان فی ذالک لا ذکر، بے شک اس میں لا ذکر، لا ذکر کا مطلب ذکر نصیحت کو کہتے ہیں. ایسے، بے شک اس میں یقیناً ایک نصیحت ہے. شاباش. چلیے چلیے. ان ذالک فی کتاب، بے شک اس کو اس بولو میں، بتایا دو نا کر دے. بے شک. بے شک وہ، بے شک یہ کتاب میں، کون سی کتاب میں؟ بے شک بے شک بے شک یہ ایک کتاب میں. ویری گڈ. بے شک یہ کسی کتاب میں ہے. بے شک یہ کسی کتاب میں ہے یا ایک کتاب میں ہے. آخر میں ہے نا تو ہے بھی لگے گا. اچھا مجھے بتائیے، ایکسرسائز کی تھی آپ نے؟ مشق کی تھی؟ جب میں نے ایکسرسائز میں نے سولو تو کیا تھا، لیکن میں کنفیوز رہتی تھی کہاں پہ مجھے کسی لگانا ہے، کہاں پر ایک آئے گا یا کہاں پر کوئی آئے گا. میں تھوڑا سا نا اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی نو ہوں. ایشو نو ایشو. کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ایک لگا دیا کرے. آپ کی جو لینگویج ہے یہ خود آپ کو بتا دے گی کہ یہاں زیادہ بہتر کیا ہے. کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ کسی زیادہ بہتر ہے، ایک زیادہ بہتر ہے، یا کوئی بھی نہیں لگانا چاہیے. سم ٹائم یہ جو رول ہوتا ہے نا، رول یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ ہی لگے. بعض جگہ پہ نہیں لگتا. بعض جیسے ہم نے دیکھا آیات ان کے اندر ہم نے نہ کسی لگایا نہ ایک لگایا. ہم نے کہا کہ جی نشانیاں ہیں، کافی ساری نشانی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کانٹیکسٹ طے کرتا ہے آپ نے کیا لگانا ہے. چلیے شاباش. ٹھیک. ان فی السماوات والارض لآیات، بے شک آسمانوں اور زمین، آسمانوں اور زمین میں بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں. شاباش. بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً نشانیاں. اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے نم صاحبہ. چلیے شاباش آگے چلیے. فریق فی فی الجنت و فریق فی السعیر. سعیر. فریقن کیا ہوتا ہے؟ فریق کو کہتے ہیں، سیکشن کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، ایک حصے کو کہتے ہیں. چلیے. فریق کو فریق ہی کہتے ہیں اردو میں بھی. ایک فریق. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اچھا. فریقن جنت، شاباش. جنت میں، اور فریقن صحیح صحیح نہیں آ رہا مجھے. سعیر دہکتی ہوئی آگ. آگ. تو ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ فریق ان کا کیا ترجمہ کیا؟ جماعت جنت میں، کتنی جماعتیں؟ کوئی ایک جماعت، کوئی ایک جماعت ایک. شاباش. جنت میں، ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت دہتی آگ میں. دہکتی آگ میں.
ویری گڈ ویری گڈ. چلیے ان فی سر ایک بات پوچھنی تھی. جی پلیز پلیز. سر یہ جو اوپر تھا ان فی ذالک لآیاتن، اس میں لآیاتن کا ترجمہ صرف یقیناً نشانی کریں گے کہ کوئی ایک نشانی بھی ساتھ آئے گی؟ جو جو پلورل ہے. اب مائک آپ کائنڈلی میوٹ کیجیے. اچھا جو پلورل ہے اس میں تو نشانی آئے گا، کوئی ایک وغیرہ اس میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، کافی ساری نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن جو اس سے پہلے ہے سنگولر ان فی ذالک لآیہ، تو یہاں چونکہ آخر میں ہے تو آپ ایک یا کوئی میں سے کوئی بھی نہ لگائیں، پھر بھی ٹھیک ہے. کوئی ایک لگا لیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سم ٹائم جملے کے آخر میں ہوتا ہے الف لام کے بغیر والا ورڈ، لیکن اور اس کی وجہ سے ہے آتا ہے، لیکن اس کے ایٹ دا سیم ٹائم وہاں کوئی یا ایک کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ترجمہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، بے شک اس میں یقیناً کوئی ایک نشانی ہے. تو یہ ملٹیپل ترجموں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں سنگولر کا. انڈرسٹینڈ کر لیا آپ نے؟ جی سر، کیونکہ یہ جو آگے لفظ تھا جو تھی آیت انا ذالکا فی کتابن، تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا جیسے جو ورڈز ہیں کتابن یا جو بھی تنوین کے ساتھ ورڈز آتے ہیں اس میں کوئی یا ایک لگے گا، جو تاکید والے ہوں گے ان میں جو ہے کوئی یا ایک نہیں لگے گا. لیکن آپ آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. مائک ذرا میوٹ کریں. اچھا اس میں جو لام زبر لا آتا ہے کسی بھی ورڈ کے شروع میں، تو اس کے ساتھ ہے یا کوئی ایک وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی الف لام کے بغیر والا جو ورڈ ہوگا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ سم ٹائم تین میں سے کوئی ایک ترجمہ یا ایک سے زائد ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا الکتاب کتاب، کتابن کوئی کتاب، ایک کتاب یا کتاب ہے. فرق یہ پڑا تھا کہ اگر الف لام کے بغیر والا ورڈ جملے کے آخر میں آ رہا ہو تو ہے کا اضافہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. لیکن اگر جملے کے درمیان یا شروع میں آ رہا ہو تو پھر اس الف لام کے بغیر والے ورڈ کی وجہ سے ہے کا اضافہ نہیں کرتے، بلکہ وہاں کوئی یا ایک کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے آپ نے فریقن والی مثال میں پڑھا، فریقن چونکہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے الف لام کے بغیر والا ورڈ، اور دوسرا فریق درمیان میں آ رہا ہے، فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. تو یہاں ہم ترجمہ کر رہے کوئی فریق یا ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دہکتی ہوئی آگ کے اندر. تو لام زبر لا جب آتا ہے تو اس کے بعد اگر الف لام والا ورڈ ہوگا تو اس میں کوئی ایک وغیرہ نہیں آئے گا، اور سم ٹائم ہے بھی نہیں آتا اگر جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہو. اور اگر الف لام کے بغیر والا ورڈ ہے تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، بعض دفعہ ایک آ سکتا ہے، بعض دفعہ ہے آ جاتا ہے اگر جملے کے آخر میں ہو. آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا؟ جی سر، جزاک بہت اللہ. بہت شکریہ. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. مس انم صاحبہ آپ نے بھی کمپلیٹ کر لیا؟ کچھ رہتا ہے؟ ایک سائٹ رہتی تھی. پوری ایک سائڈ رہتی ہے؟ اچھا چلیں اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم، اس کو آپ لوگ حل کریں گے. پیٹرن آپ نے معلوم کر لیا. اصل چیز آپ کی ایکسرسائز ہے. مجھے تو بہت زیادہ بولنا پڑ رہا ہے، میں اتنا نہیں بولا کرتا ہے اس کورس میں، کیونکہ یہ کورس آپ کے بولنے کا ہے. آپ نے حل کر کے آنا ہے اور یہاں آ کے جسٹ سنانا ہے. آج میں دوبارہ وقت دے رہا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد کے جو 4 لیسنز ہیں اس سے آگے نہیں میں پڑھ رہا. آپ 4 بھی نہیں کریں، آپ 2 کریں. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹریک پہ اس طرح سے نہیں آئے پورے کے پورے. اب اس کے بعد کے جو 2 لیسن ہیں آپ انہیں سالو کر کے آئیں گے. سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5. ٹھیک ہے؟ ویسے ہونے تو کم از کم 4 چاہیے ہر ہماری کلاس کے اندر، لیکن نہیں ہو پا رہے. نو ایشو، انشاءاللہ ہم جتنا کو پڑھیں گے اسے سمجھ کے پڑھیں گے اور
کوشش کریں گے کہ اس سے ہمارا گراف بڑھے. ہم جسٹ گو تھرو کر کے اور وقت گزاری کر کے اس کورس کو نہیں گزاریں گے. ہم اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے. آپ اگر اس کو ٹائم دیں گے, الفاظ کو بھی مشقوں کو بھی, پھر تو فائدہ ہوگا. اگر ٹائم نہیں دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا, سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آج میں آپ کو, اگرچہ چھٹیاں ہیں بیچ میں, لیکن 2 ہی اسباق کہہ رہا ہوں اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ سارے پڑھ کے آئیں گے. ٹھیک ہے, سبق نمبر 4 اور 5. اس کے ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ آپ نے یونٹ نمبر 1 ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, مزید آگے اسباق نہیں پڑھیں, آپ جسٹ یہ 2 سبق پڑھیں اور یونٹ نمبر 1 ریوائز کریں. آپ اسے ڈیوائیڈ کر لیں. آپ کے پاس فرائیڈے ہے, سیٹرڈے, سنڈے اور منڈے, 4 دن ہیں. اور وہ جو یونٹ نمبر 1 ہے اس میں آلموسٹ ہمارے پاس 18 لیسن ہیں, 18 ہیں. آپ انہیں 4 میں تقسیم کر لیں, 5 کر لیں. 5 ایک دن, 5 دوسرے, تیسرے, چوتھے. تو اس طرح سے کیا ہوگا, نہ صرف یونٹ نمبر 1 ریوائز ہو جائے گا بلکہ یونٹ نمبر 2 کے بھی جو ہم 2-3 لیسنز پڑھ چکے ہیں وہ بھی ریوائز ہو جائیں گے. تو یہ آپ سے میں امید اور توقع رکھوں گا کہ یونٹ نمبر 2 کے 2 یونٹس اور 2 لیسنز اور کمپلیٹ یونٹ نمبر 1 آپ ریوائز کر کے تشریف لائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اس ریویژن سے آنے والے جو ہمارے لیسنز ہیں ان میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیں, ہم نے اگر تو انہیں 10 مرتبہ پڑھا ہوتا نا, 8 10 مرتبہ ان الفاظ کو جو پہلے 9 لیسنز میں تھے اور اس کے بعد بقیہ جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں, تو پھر تو میری ریویژن کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم نے انہیں 2 to 3 ٹائم پڑھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض ایسے ہوں جنہوں نے 2 سے 3 مرتبہ بھی نہ پڑھا ہو. تو اس لیے ریویژن سے آپ کو فائدہ ہوگا. ریوائز کر کے تشریف لائیں اور یونٹ نمبر 2 کے 2 لیسنز حل کر کے تشریف لائیں. یہاں ہم رکتے ہیں, مزید میں نہیں پڑھاؤں گا آج آپ لوگ مطالعہ نہیں کر پائے ہیں اگلے والے اسباق کا. رکتے ہیں, آپ کے سوالات لیتے ہیں, پھر ختم کرتے ہیں. جی کوئی سوال ہے, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا, کوئی دقت تو نہیں پیش آ رہی ہے آپ کو, کوئی مشکل پیش آ رہی ہو, ایسی مشکل جو ایک تو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ روٹین کی چیزیں, نئی چیزیں آ رہی ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو تھوڑی سی اسٹرگل ہوتی ہے, ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. کوئی ایسی ہرڈل جس کو سالو نہیں کر پا رہے ہو آپ اور اس کی وجہ سے کورس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر دقت پیش آ رہی ہو, کوئی ایسی اگر چیز ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں. چلیں الحمدللہ ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. سر مجھے یہ ایک پرابلم آ رہا ہے, جی جیسے ابھی رولس کی اس کی بات ہوئی, جیسے اگر ایک انڈیویجول رول ہے, ایک رول ہے اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ساتھ 3-4 رولس ایک آیت میں جب ڈالنے سیٹ کرنے ہوتے ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے, تو میں وہاں کافی اسٹرگل کرتی ہوں. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ والا ہم نے بہت سارے رولس ایک ساتھ آیت میں کیے, تو میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی اس میں. نو ایشو. یہ اسٹرگل ہم زیادہ اس لیے کر پا رہے کہ ہم لائیو کلاس کے اندر ڈائریکٹلی آپ سے پوچھ لیتے ہیں اور آپ نے اسے اسٹڈی نہیں کیا ہوتا. اگر آپ اسٹڈی کریں, جیسے میں کہتا ہوں, پہلے آپ تھوڑا غور و فکر کر کے تشریف لائیں, تو آپ کو مشکل تو ہے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ نے ان رولز کو اپلائی کیا ہے, لیکن طریقہ یہی ہے سمجھنے کا. جو بھی ہم نیا رول, کہیں سے بچے بھی ہیں, فار ایگزامپل اسکولنگ ان کی ہو رہی ہے یا کالج لائف کے اندر ہے, فرسٹ ٹائم کوئی بھی فارمولہ جب ہم سیکھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ہمارے مزاج کا حصہ بنتا ہے. آہستہ آہستہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے اس حوالے سے کلیئر ہوتا ہے اور ہم اس میں کرسٹل کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں چیزیں. تو یہاں بھی آپ نے گریجولی چھوٹے چھوٹے رولز پڑھے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا ہے, جیسے آج کے لیسن میں آپ نے دیکھا کہ ملٹیپل رولز ایک ہی آیت کے اندر آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ فرسٹ ٹائم جب آپ کریں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی, لیکن جب سیکنڈ ٹائم کریں گے تو مشکل تھوڑی کم ہو جائے گی, تیسری مرتبہ اور کم ہو جائے گی, چوتھی مرتبہ اور. تو ایسے ہی یہ کورس ہے ہی یہ کہ آہستہ آہستہ ان مشکلات سے نکال کے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کھڑے کر دینا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ مشکل تو ڈیفینیٹلی پیش آئے گی, لیکن ایسی مشکل جو سالو نہ ہو رہی ہو وہ بتائیں. ابھی آپ ہی فار ایگزامپل آپ ہی کا کیس ہے, آپ نے جو آج ایکسرسائز کی ہے
اس میں ایک آیت میں نے دیکھا کہ آپ نے کافی غور کیا لیکن حل آپ ہی نے کیا. میں خاموش رہا. خاموش اس لیے رہا, میں جسٹ یہ دیکھ رہا تھا, میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ خود حل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اگر کر پاتے ہیں, چاہے آپ کو 2 منٹ لگیں چاہے 3 منٹ لگیں, تو آپ کے اندر وہ اسکل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایکسرسائز اس طرح سے ابھی تک نہیں کیا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ زیادہ ٹائم دینا شروع کریں گے تو اسی طرح سے آپ کو سوچنے میں بھی ٹائم کم لگے گا. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مسئلہ اس وقت ہو جب آپ اسے سالو نہیں کر پائیں. اگر آپ سالو کر پا رہے ہیں, ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ آہستہ آہستہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی جی. چلیں, اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ہم ختم کر رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.